اے امام احمد رضا، علم کا دریا ہوا گئے معجزن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اپنے نبی پر سلام بھیجے اور یہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے نکلے تو بھی اپنے نبی پر سلام بھیجے اور یہ دعا پڑھے، اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم، اے اللہ مجھے شیطان مردود سے محفوظ رکھ۔ دوسری روایت میں ہے کہ نکلتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوالی ہوں۔ تو مسجد میں داخل ہوں، مسجد سے نکلے، دعا بھی پڑھنی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی پڑھنا ہے، سلام بھی بھیجنا ہے۔ اللہ کریم نصیب فرمائے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ یہ مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا ایک شعر ہے، اور ایک جگہ فرماتے ہیں، پڑھتی درودیں دوڑیں گی حوریں، پڑھتی درودیں دوڑیں گی حوریں، لاشا جو لے گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کثرت درود کی رب کریم ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماہ سفر کو ماہ رضا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس ماہ کی 25 تاریخ کو اعلیٰ حضرت کا عرس منایا جاتا ہے۔ کون اعلیٰ حضرت؟ حافظ قرآن، عالم دین، مفتی اسلام، مجتہد فی المسائل، مجدد دین و ملت، عاشق ماہ رسالت، فرمانا شمع رسالت، سبحان اللہ۔ اور ساری زندگی آپ کی وقف رہی دین کی خدمت، قرآن کی تفسیر، فتاوی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی۔ مرحبا۔ آپ ایک عالم میں باعمل تھے، اپنے علم پر عامل تھے۔ آپ کی سادگی اور عاجزی کے تعلق سے کچھ انشاءاللہ الکریم عرض کیا جائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت پڑھیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، تو اس میں علماء نے یہ لکھا کہ لباس کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تکلف نہ فرماتے، جو آسانی سے میسر ہوتا اسے پہن لیتے، اور کھجور اور پانی پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزر بسر فرماتے، سادگی ایسی کہ چٹائی پر آرام فرما لیتے۔ اللہ اکبر۔ تو سیرت مصطفیٰ میں سادگی کا عنصر نمایاں، تو اعلیٰ حضرت کی زندگی کو ہم دیکھیں تو سیرت مصطفیٰ کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ اتنے علوم، اتنے فنون، 70 علوم میں آپ کو مہارت حاصل ہے، 1000 کتب و رسائل آپ نے لکھے، اور اتنے مرید، اتنے شاگرد، اتنے خلفاء، اتنے چاہنے والے، مگر طبیعت سادہ، سبحان اللہ، عاجزی، انکساری، ٹھاٹھ باٹ سے آپ کی زندگی بہت دور تھی۔ قیمتی لباس نہیں پہنتے تھے، قیمتی عبا، قیمتی امامہ نہیں پہنتے تھے، آپ کا انداز وہ پیرانہ نہیں تھا، ایسا سادہ انداز تھا کہ لوگ پہچان نہیں پاتے تھے۔ آپ کے آبا و اجداد بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر فائز تھے، آپ نے ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جو مالدار گھرانہ، عزت والا گھرانہ، وقار والا گھرانہ، خوشحالی کی فراوانی والا گھرانہ، والد صاحب کئی زمینوں کے مالک،
اور والد صاحب نے زندگی میں ہی آدھی پراپرٹی اعلی حضرت کے نام کر دی تھی. تو خاندانی طور پر اعلی حضرت مالدار تھے، ایک لینڈ لارڈ تھے، زمیندار تھے، اور ساری آمدنی آپ کے نام تھی. اور جب والد صاحب نے انتقال کیا تو اعلی حضرت جائیداد کے مالک تھے، مگر اعلی حضرت نے سب اختیار والدہ ماجدہ کے سپرد کیا ہوا تھا. والدہ جو چاہتی تصرف کرتی. اعلی حضرت کو بڑی کتابوں کے لیے بڑی رقم کی ضرورت ہوتی تو والدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کرتے، ضرورت ظاہر کرتے، اجازت ملتی تو کتابیں خریدتے. اللہ اکبر. اعلی حضرت کے صدقے میں ہمیں اللہ کریم عاجزی عطا فرما دے. اور یاد رکھیں کہ جو عاجزی اختیار کرتا ہے فرشتے اس کے لیے بلندی کی دعا کرتے ہیں. جو عاجزی کرتا ہے اس کو اللہ تعالی کی طرف سے خوشخبریاں ہیں. جو عاجزی کرنے والا ہے قیامت کے دن وہ ممبروں پر بٹھایا جائے گا، اس کو عزت دی جائے گی. اللہ پاک عاجزی کی دولت اپنے پیارے بندوں کو عطا کرتا ہے. عاجزی کرنے والے کو ساتوں آسمان تک بلندی عطا کی جاتی ہے. عاجزی کرنے والے پر اللہ پاک رحم فرماتا ہے. اللہ ہمیں عاجزی کا پیکر بنا ہے. فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، یا رب مجھے بنا دے پیکر تو عاجزی کا. جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، عاجزی کرتے ہیں. اور اللہ پاک کا خوف علم دین حاصل کرنے سے بھی حاصل ہوتا ہے. یہ علماء کی شان ہے کہ اللہ کریم نے سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے. جتنا علم زیادہ ہوتا ہے اتنا خوف خدا بھی زیادہ ہوتا ہے. بخاری شریف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا کی قسم میں اللہ پاک کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور سب سے زیادہ اس کا خوف رکھنے والا ہوں. اللہ اکبر. جو اللہ کے نیک بندے ہیں، عاجز بندے ہیں، وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام. تو کامل ایمان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آدمی عاجزی کرتا ہے. اعلیٰ حضرت کا چلنے کا انداز بھی بڑا عاجزی والا تھا. جب ہم مسجد سے فارغ ہو کر واپس آتے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے چلتے. ایسا معلوم ہوتا ہر قدم پر کچھ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. نگاہیں آپ کی اکثر نیچے رہتی مگر سامنے دیکھا کرتے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کو اللہ پاک نے بہت علم عطا فرمایا اور ماشاءاللہ عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، فتاوی بھی لکھتے ہیں، پیر طریقت بھی ہیں. مگر اللہ اکبر عاجزی انکساری آپ کا خاصہ رہا. بڑے بڑے علماء نے آپ کو 14ویں صدی کا مجدد تسلیم کیا. حرمین شریفین مکہ اور مدینہ، اس کے جو بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے آپ سے حدیث، تفسیر، فقہ، اصول فقہ میں سندیں حاصل کی ہیں. کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی. اللہ اکبر. مکہ مکرمہ کے بہت بڑے عالم دین سید اسماعیل بن سید خلیل حرم پاک کی لائبریری کے محافظ، وہ ایک فتوے کو دیکھ کر وہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر امام ابو حنیفہ ان فتاوی کو دیکھتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی اور اس فتوے کے مفتی کو اپنے اصحاب کی جماعت میں شامل کر لیتے. یونیورسٹی کے چانسلر ڈاکٹر سر ضیاء الدین میتھمیٹکس کا ایک ایسا مسئلہ جو حل نہیں ہو رہا تھا وہ آپ کے پاس لاتے اور اعلیٰ حضرت بہت آسانی سے اس کو حل کر دیتے. اتنی بڑی آپ کی شان ہے مگر آپ عاجزی کیسی کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ فقیر تو ایک ناقص قاصر ادنا طالب علم ہے کہ خواب میں بھی اپنے لیے کوئی مرتبہ علم قائم نہ کیا، یعنی خواب و خیال میں بھی نہیں ہے میرے لیے کوئی مرتبہ ہے.
بحمدی تعالی بظاہر اسباب یہی ایک وجہ ہے، رحمت الہی میری مدد فرماتی ہے۔ میں اپنی بے بضاعتی یعنی بے سر و سامانی جانتا ہوں، پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرم سے میری مدد فرماتے ہیں، مجھ پر علم حق کا اضافہ فرماتے ہیں۔ انہی کے رب کریم کے لیے حمد ہے، ان پر ابدی صلاۃ و سلام۔ آپ فرماتے ہیں مجھے کبھی خیال خواب میں بھی نہیں آیا کہ میں عالم ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں کبھی میرے دل میں یہ خطرہ نہ گزرا میں عالم ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اتنی بڑی آپ کی ہستی ہے مگر بارگاہ رسالت کے اندر کیسی عاجزی کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ کندے کم میں کمی مہنگے ہو کوڑی کے تیر، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، بانٹنا در کے کہیں گھاٹ نہ گھر کے کہیں، ایسے تمہیں پالنا تم پہ کروڑوں درود۔ عاجزی کر رہے ہیں بارگاہ رسالت میں کہ آقا آپ کی مہربانی، ہم جیسوں کو، نکموں کو، جاہل اجڑ گوار کوئی ٹھکانہ نہیں، آپ ان کو سینے سے لگاتے ہیں، غلامی میں قبول فرماتے ہیں۔ ہم جیسے تو کوڑی کے تین بھی نہ کوئی خریدے، آپ نہ ہوتے ہمیں کون منہ لگاتا، سبحان اللہ۔ اتنی بڑی شان ہے مگر بارگاہ رسالت میں انتہائی عاجزی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی عاجزی اور سادگی کی ایک اور مثال سید اسماعیل حسن میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت سے حضرت شاہ برکت اللہ مہروی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر ان کے والد محترم مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی مولود شریف کے موضوع پہ لکھی ہوئی کتاب سرور القلوب پڑھنے کی گزارش کی۔ آپ نے بلا جھجک یعنی وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن مزار شریف پر حاضر ہو کر اس کتاب کو دیکھ کر پڑھا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کے شاگرد مفتی ظفر الدین بہاری جو کہ علم توقید کے بہت بڑے عالم تھے، اس پر تبصرہ کرتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کی تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے کہ کتاب دیکھ کر مجلس میں ایک معمولی علم والا بھی پڑھنا پسند نہیں کرتا، مگر سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے بڑے مجمع کے اندر دیکھ کر کتاب سے بیان فرمایا۔ اب ایسے مبلغین جو عالم نہیں ہیں، ایسے مبلغین جو درس دیتے ہیں مگر وہ عالم نہیں ہیں، تو ان کے لیے ڈھارس ہے جب اعلیٰ حضرت اتنے بڑے عالم ہو کر، مفتی ہو کر وہ دیکھ کر بیان کرنے میں جھجک نہیں فرماتے تو ہمیں کیا ہو گیا؟ اچھا، زبانی جب بیان کرتے ہیں تو بعض اوقات پوری حدیث پوری روایت ذہن میں نہیں رہتی اور بھول بھی جاتے ہیں، اور دیکھ کر پڑھیں گے، دیکھ کر بیان کریں گے تو عاجزی بھی ملے گی اور انشاءاللہ الکریم غلطی سے بھی بچیں گے، قرآن کی آیتوں اور حدیثوں پر بھی نظر پڑے گی، اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ اللہ نصیب فرمائے۔ مدح الحبیب مولانا جمیل الرحمن رضوی اعلیٰ حضرت کی شان میں لکھتے ہیں، آبروئے مومنہ احمد رضا قادری، رہنمائے گمراہ احمد رضا قادری، تیرے صدقے میں خدا چاہے تو پائیں گے خدا، قلب باغ جنا احمد رضا قادری، آبروئے مومنہ احمد رضا
قادری آبروئے مومنہ احمد رضا قادری دے مبارک باد ان کو قادری رضوی جمیل دے مبارک باد ان کو قادری رضوی جمیل جن کے مرشد ہیں میاں احمد رضا قادری جن کے مرشد ہیں میاں احمد رضا قادری آبروئے مومنہ احمد رضا قادری آبروئے مومنہ احمد رضا قادری۔ اعلی حضرت کی عاجزی، ان کی ساری کیا کہنے، سبحان اللہ۔ لیکن جتنی جو شاخ پھلدار ہوتی ہے نا اتنی وہ جھکی ہوتی، اور جس میں پھل نہیں لگتے تو وہ اکڑی ہوتی۔ تو اعلیٰ حضرت بہت بڑے عالم، مفتی اسلام، بہت علم والے، بہت عمل والے، تو آپ کی گفتگو میں عاجزی، آپ کے عمل میں سادگی، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار اعلیٰ حضرت کے گھر میں کام کرنے والا ایک بچہ کسی ضروری کام میں آپ کے پاس تاخیر سے پہنچا، تو اعلیٰ حضرت نے اس کو آہستہ سے تھپڑ لگایا، کہا اتنی دیر لگا دی؟ پھر بعد میں اس بچے کو بلوایا، فرمایا شام کو میں نے غلطی کی جو تمہیں تھپڑ مارا، تمہیں دیر سے بھیجنے والے کا قصور تھا، تم میرے سر پہ تھپڑ مارو۔ آپ نے ٹوپی اتاری، اصرار کیا۔ مولانا محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اس پر بڑے بے چین ہوئے، بڑے پریشان ہوئے، وہ بچہ بھی پریشان ہو کر کانپنے لگا، ہاتھ جوڑ کر عرض کی حضور میں نے معاف کیا۔ اب اعلیٰ حضرت تو مفتی اسلام ہے، فرمانے لگے تم نابالغ کو معاف کرنے کا حق نہیں، تھپڑ مارو۔ وہ نہیں مار سکا، تو اعلیٰ حضرت نے اپنا باکس منگوایا، مٹھی بھر کر پیسے نکالے، اسے دکھا کر کہا تم کو یہ دوں گا، مجھے تھپڑ مارو۔ اللہ اکبر۔ وہ بیچارہ کہتا رہا حضور میں نے معاف کیا۔ اعلیٰ حضرت نے آخر اس کا ہاتھ پکڑ کر خود ہی اپنے سر پر مارا اور اسے پیسے بھی دیے۔ کیسی عاجزی ہے، کیسا خوف خدا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت جو مکہ مدینے کی زیارت کر کے آتا تھا نا، اس سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور محبت کا انداز کیا تھا، بعض لوگ مکہ مدینے کی حاضری کے بعد جب واپس آئے تو نماز فجر کے بعد ان کا انتظار ہو رہا تھا۔ ابھی یہ حاجی جب مسجد میں آئے تو حاجی سید محمود علی صاحب اعلیٰ حضرت کا ہاتھ چومنے کے لیے آگے بڑھے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ سید صاحب نے کہا جی ہاں۔ تو اعلیٰ حضرت مفتی اسلام آپ نے آگے بڑھ کر اس زائر مدینہ کے پاؤں چومنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے عاشقوں کی، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی خوراک کیا تھی؟ بہت قلیل، زیادہ سے زیادہ ایک پیالی بکری کا شوربہ بغیر مرچ کے، 1 یا 1.5 سوجی کا بسکٹ، وہ بھی ڈیلی نہیں بلکہ بازو کا ناغا بھی ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ مولوی محمد حسین صاحب فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ افطار کے بعد کس نے کھانا کھاتے نہیں دیکھا۔ اچھا سحری فرماتے تو صرف چھوٹے سے پیالے کے اندر فرنی اور 1 پیالی میں چٹنی آیا کرتی تھی، وہ نوش فرماتے۔ ایک دن عرض کی گئی حضور فرنی اور چٹنی کا کیا جوڑ ہے؟ تو فرمایا نمک سے کھانا شروع کرنا اور نمک ہی پر ختم کرنا سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت بہت قلیل غذا تھے، اور اللہ کا کرم ہے کہ وہ قوت روحانی ہے، اللہ کی خاص عنایت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر کرم ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اتنا کام کیا۔ اور دیکھیں وہ کیا کسی نے کہا
ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، حکمت اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت کام لیا، کیا بات ہے۔ اور اب بھی اعلیٰ حضرت کے فتاوی دنیا بھر میں چل رہے ہیں، اب بھی اعلیٰ حضرت کے رسالے کتابیں دنیا بھر میں چل رہی ہیں، بڑے بڑے علماء اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اب بھی اعلیٰ حضرت کا کلام دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے، اور بعض وہ ممالک جہاں اردو نہ بولی جاتی نہ سمجھی جاتی، سلام اعلیٰ حضرت کے پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ عرب میں اور یورپ میں اور بنگلہ دیش اور کہاں کہاں الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رضا سے خوب کام لیا۔ قصیدہ درود کے مقطع میں اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، کام وہ لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا، تم پہ کرو درود۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا کام لیا؟ اعلیٰ حضرت نے مسلسل بخار، مسلسل درد سر، مسلسل کمر میں تکلیف رہتی تھی، مگر اس کے باوجود 1000 کتابیں اور رسالے لکھ کر دی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت پر کروڑوں رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، ان کے صدقے ہمیں سادگی نصیب ہو، ان کے صدقے ہمیں عاجزی نصیب ہو، علم کی برکتیں ملیں، اور جو عاجزی کے انداز اعلیٰ حضرت چلنے میں اختیار کرتے تھے، اللہ کرے ہم وہ اختیار کریں۔ اعلیٰ حضرت جو گفتگو میں عاجزی کرتے تھے، اس کا صدقہ ہمیں ملے۔ ہماری گفتگو بھی تکبرانہ متکبرانہ نہیں ہونی چاہیے، عاجزی والی ہونی چاہیے۔ اور کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، اعلیٰ حضرت دیکھ کر بیان کرنے میں بھی آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو بھی کیا رج ہے بھائی، ہم درس دیں اپنے گھر کے اندر، بچے سے معافی مانگ لیتے ہیں اعلیٰ حضرت، ہم کہ میں اپنی اولاد سے کیا معافی مانگوں، اپنی گھر والی سے کیا معافی، بھائی ظلم کیا ہے تو معافی مانگو نا یار، زیادتی کی تو معافی مانگو اس سے۔ اعلیٰ حضرت کے صدقے ہم بعمل ہو جائیں۔ اور اعلیٰ حضرت زائرین مدینہ سے کیسی محبت کرتے تھے، اعلیٰ حضرت جیسے عاشق مدینہ کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما دے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے امام احمد رضا، علم کا دریا ہوا گئے معجزن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا۔